کہتے ہیں بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے۔ حضور نے کچھ دیا۔ سادہ آدمی تھا، آداب نہیں آتے تھے، وہ نا مقدار دیکھ رہا تھا، معیار نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وزن میں چیز تھوڑی ہے، اسے یہ نہیں پتا کس دروازے سے تو قطرہ بھی ملے تو قیامت تک کی نسلوں سے ختم نہیں ہوتا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ تو حضور نے کچھ دیا تو چونکہ اسے آداب نہیں آتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، تو آپ نے بس یہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا۔ حضور گھر لے گئے، جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اب اور بھی کچھ مانگ ہے۔ آج وہ مائل با آتا تو پھر اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیتے رہے۔ کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا۔ اور کہنے لگا میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بات میرے صحابہ کے سامنے جا کے کہہ دو گے؟ میری بات پہ توجہ ہے دوستوں؟ یہ صحابہ کے سامنے کہو گے؟ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا تو حضور نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا کہ بڑا ہی دیتے ہیں تو غلاموں کے دلوں کو تسلی نصیب ہو جائے گی، ان کو تسلی نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کہہ دو گے؟ اس نے کہا میں کہہ دوں گا۔ وہ باہر آیا اور آ کر کے نا تو صحابہ کے سامنے کہنے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، پر جتنی سخاوت مدینے والے کی دیکھی ہے، یہ تو طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی حضور کی سخاوت تیز چلتی ہے، تو کمال ہو گیا۔ اب نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ نے حضور کی جانب دیکھا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کا آپس میں تبادلہ ہوا باتوں کا، تو حضور نے انہیں فرمایا کہ اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے یہ دوزخ میں جاتا، اور رب جس نظریے پہ ہے رب جنت عطا کرے گا۔ پھر حضور نے ایک مثال بھی بیان کی، فرمایا میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ جمع ہو گئے پکڑنے کے لیے، کسی نے نیزہ اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا، کچھ اٹھایا، گرفتار کرنے دوڑ رہے تھے، قابو نہیں آتی تھی، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے میرے جانور کے ساتھ کیا سلوک کیا، پیچھے ہٹو۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے پہلے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، پھر اونٹنی پہ سوار ہوا اور جاتی دفعہ پتہ لوگوں کو کیا کہنے لگا؟ ادھر دیکھنا، کہنے لگا تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی ہے، اونٹنی ہے میری، اسے سنبھالنا کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ امت ہے میری تو اسے سنبھالنے کے طریقے بھی مجھے ہی آتے ہیں۔ آپ جب مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر اور آپ کا یہ ذوق بنے گا کہ میں نے لوگوں کی سطح پہ اتر کے کلیم الناس علی قدرہ، لوگوں کے شعور کے مطابق میں نے انہیں کچھ دینا ہے، تو پھر بھائی آپ اچھا مشورہ بھی دیں گے تو کسی کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی، یہ بڑا خوفناک معاملہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر میں سیٹ نہیں ہو پاتے وہ باہر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آدمی گھر کے اندر مضبوط ہو تو باہر بھی کوئی کردار ادا کر لیتا ہے۔